بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. ناظرین اکرام, تسنیم حیدر سے کہانی شروع ہوئی اور ارشد شریف کے حوالے سے فیصل وارڈا پہ اختتام پذیر ہوئی, اور بیچ میں جو ہے خواجہ آصف بھی شامل ہوئے, اور جس میں انہوں نے بہت سے رازوں پر سے پردہ اٹھا دیا. آج صبح سے ہی جو ہے تعیناتی کے اوپر جو ہے وہ ہر کوئی بریکنگ چلاتا رہا. اہم خبروں کے بارے میں کہا کہ سمری پہنچ گئی ہے, سمری آ گئی ہے, اور سمری کے حوالے سے جو ہے وہ متضاد خبریں گردش کرتی رہیں. کسی نے کہا نام فائنل ہو گیا ہے اور بس ہو گیا ہے, مطلب معاملہ خراب ہو گیا ہے یا صحیح ہو گیا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے تناظر میں بات چیت کرتا رہا, اور یہ بھی کہتا رہا کہ تسنیم حیدر کے بعد, اس کے انکشاف کے بعد پی ٹی آئی نے ایک موقف اختیار کر لیا ہے. مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنازہ پڑھ لیا گیا. تسنیم حیدر کے حوالے سے کہا یہ گیا کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم نے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس کو ایک موضوع بنایا اور ایک نیا بھونڈا طریقہ اختیار کیا. کیا واقعی ایسا ہے یا پھر کہانی میں ٹوسٹ کچھ اور ہے؟ کیونکہ تسنیم حیدر کے جو انکشافات تھے وہ کچھ اور تھے. ان کے کہنے کے مطابق پلاننگ لندن میں ہوئی, اور تو اور سامنے یہ بھی کہا گیا کہ ارشد شریف کے قتل کو جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا رنگ کون دے رہا تھا. باقاعدہ جو ہے اب انویسٹیگیشن اداروں نے بلوایا ہے کس کو؟ فیصل وارڈا کو, مراد سعید کو. فیصل وارڈا پیش ہو چکے ہیں, 10 سوالوں کے جوابات دیے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ایک ٹی وی چینل پہ بھی انٹرویو کیا ہے, ان کا انٹرویو نشر ہوا ہے. ساتھ ساتھ مراد سعید کے حوالے سے بھی خبریں آ گئی ہیں سامنے کہ اب معاملہ کیا ہو رہا ہے. ناظرین, اہم تعیناتی کو تو ایک ایسا ذریعہ بحث بنا لیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اب اس کے اوپر اپنا کام شروع کر رہا ہے. اور اہم تعیناتی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جس پہ آرمی چیف کا نام جو ہے وہ اتنی زیادہ شدت سے استعمال کیا جا رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور آخر یہ کس کی مرہون منت ہے, یہ بھی آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا. ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. ناظرین اکرام, ایک چیز آپ کو میں بتا دوں, ہم پچھلے تواتر سے جو ہے وہ آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کا نام جو ہے اس بار 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار اس طریقے سے آیا. خواجہ آصف آج جب شارع دستور پہ واپسی پہ ان سے میڈیا کے نمائندگان نے بات کی, تو نمائندوں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میڈیا اچھال رہا ہے, میڈیا ایک کی چار لگا کے جو ہے وہ سنسنی پھیلا رہا ہے. اس وقت جو ہے ایسا کوئی کام نہیں آیا سامنے جس میں یہ بتایا جائے کہ کس کو فائنل کیا اور کس کو کہا گیا بڑا کام ہو گیا, بڑی تعیناتی کا فیصلہ ہو گیا. کوئی ایسا نہیں ہے. 5 سے 6 نام سینیورٹی کی بیسس کے اوپر آئے ہیں. اور پھر شاہد خاقان عباسی کا بھی جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ صدر اگر کچھ رکھنا ڈالنے کی بات چیت کرتے ہیں تو معاملہ کہیں اور آ سکتا ہے. اس وقت جو ہے وہ وزیر دفاع کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ بڑے ہی لمحہ فکری ہے, کیونکہ وزیر دفاع نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 5 سے 6 ناموں کی سینیورٹی میں دیکھا جائے گا کس کو رکھا جائے. کیونکہ آپ سے پہلے یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جو بھی سینئر ہوگا وہ لگ جائے گا. 25 کو نام فائنل ہوگا یا 25 کو سمری دستخط کے لیے جائے گی, اور اگر 25 کو دستخط کے لیے جانے والی سمری کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو 1 سے 2 دن لگ جاتے ہیں. اگر آپ سپریم کورٹ کا بھی سہارا لیں گے تو 1 سے 2 دن لگیں گے, جس میں ایک اہم تعیناتی یا اہم شخص کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی پوری. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نمبر سے آؤٹ ہو جائیں گے, اور جن کی ایکسٹینشن ہے 2 دن بعد ان کا بھی جو ہے وہ نام ختم, کیونکہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں. تو کیا یہ گیم پلان ہو رہا ہے؟ کچھ ابہام سی کیفیت ہے کہ بہت سارے ابہام ہیں, بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کیا واقعی جنرل باجوہ کو جو ہے ریٹین کر لیا جائے گا, یا پھر دوسرا سوال یہ آ رہا ہے کہ شمشاد مرزا کے نام کے اوپر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ انفوسائز کیا جا رہا ہے, تو دوسری جانب جنرل عاصم منیر کے نام کے اوپر بہت زیادہ انفوسائز کیا جا رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں ناموں کے اوپر میں سے کس کو حاصل وصول ہوگا. تسنیم حیدر ایک نیا کٹا کھول کے لے کر آ گئے ہیں کہ یہ پلاننگ جو ہے خاص طور پہ عمران خان کے قتل کی ہو یا پھر جو ہے وہ ارشد شریف کے قتل کی ہو, وہ لندن میں بیٹھ کے ہوئی. اب ایک سوچنے کی بات, یہ 1 منٹ ذرا روکیں کہ تسنیم حیدر اگر نواز شریف سے مل رہا ہے, دوسری طرف اس کی پوری رپورٹ سامنے آ گئی کہ وہ کشمیر کے الیکشن میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر رہا یا پی ٹی آئی کے نمائندگان کو دیتا رہا. اسد کیسر کے ساتھ اس کی تصاویر آ گئیں, اور باقاعدہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ایسی تصویریں آپ کے سامنے شائع ہوئیں. زلفی بخاری کے ساتھ متعدد تصویریں منظر عام پر آئیں. تو اس سے کیا گمان ظاہر ہوتا ہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے, پی ٹی آئی کا پلاٹڈ
بندہ ہے. یہ نیریٹو جو ہے نا وہ بلڈ کیا جا رہا ہے اور اس پورے تاثر کو توڑا جا رہا ہے کہ گھڑی چور والا تاثر کیا واقعی اب جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ متعدد وزراء کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں کہ عمران خان جو ہیں اب وہ گھڑی چور کے نام سے جانے جا رہے ہیں, اور ایک معتبر کھلاڑی, ایک بڑا ورلڈ کلاس کا پلیئر جو ہے وہ گھڑی چور کے نام سے. اچھا, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, ہم نے اس طریقے کا ایک معاملہ کریٹ کر دیا ہے اس گھڑی کا. اب عمران خان نے کیا غلط یا صحیح کیا, یہ فیصلہ عدالت کر سکتی ہے, ان کا ضمیر کر سکتا ہے یا عوام کر سکتی ہے. ہم صرف اپنی رائے میں ایک چیز بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اگر گھڑی بیچی ہے, اس میں اگر خانہ کعبہ کا نقش ہے, اس میں اگر مسجد نبوی کا نقش ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے جو ہے گھڑی کے بجائے جو ہے نا وہ خانہ کعبہ بیچ دیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ پریٹینڈ کیوں کیا جا رہا ہے عوام کے سامنے کہ انہوں نے بہت برا کام کر دیا ہے؟ عوام کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ محمد بن سلمان سعودی ولی عہد نے ایک گفٹ دیا تھا حکومت پاکستان کو. حکومت پاکستان سے عمران خان نے وہ گفٹ خریدا, خریدنے کے بعد اس نے ایسٹ بیچ دیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ وزراء کی جانب سے خدا را قوم کو کسی اور رخ پہ نہ لے جائیں. آپ اپنی سیاست کریں, مذہبی چیزوں کو, ان کا تقدس, وہ مقام مقدسہ کا تحفظ ہم سب پر ضروری ہے. ایسی چیزوں سے نہ لے کر آئیں. خانہ کعبہ کے جو ہے وہ باقاعدہ شو پیسز ملتے ہیں, باقاعدہ جو ہے مسجد نبوی کے شو پیسز ملتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اصلی ہیں. وہ ایک شو پیس ہے یا ایک سجاوٹ کا وہ ہے. گھڑی کا بھی وہ ہے, آپ الٹے ہاتھ میں گھڑی باندھتے ہیں, اس گھڑی کو پہن کے آپ واش روم جا سکتے ہیں, آپ کا دل گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو خدا را ایسی چیزوں کو, ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ معاملات کو آگے نہ لے کر آیا کریں, اور دیکھا کریں کہ سیاست کو سیاست میں رہنے دیں. گھڑی چور کہہ رہے ہیں آپ, گھڑی چور کریں, آپ 36 چوری والے القابات لگائیں, الزامات لگائیں, وہ آپ کے اوپر منحصر ہے, مگر خدا را ان چیزوں کو بیچ میں نہ لائیں. جو ریلیجیس پلیسز ہیں, ریلیجیس چیزیں ہیں, ان کا بڑا ایک حساس کردار ہے, اور جو ہے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ حساس ہے اس چیز کے اوپر. خیر, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب موضوع سے تھوڑا ہم ہٹیں. ایک تھوڑا پرسنل لیول کے اوپر ایک بلٹ اپ تھا, اوپینین تھی, ایک گزارش تھی کہ تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. اداروں کی تعیناتی کے اوپر جو ہے خواجہ آصف کے بیان کے بعد جو ہے وہ پھر فیصل وارڈا صاحب کا جو پریس کانفرنس ہے وہ ایک دم اچنبے کی بات تھی کہ وہ 45 دن سے ان کو پتا تھا. تو خدا را فیصل وارڈا صاحب, آپ نے کیوں میڈیا کے سامنے آگے یہ بات نہیں کی؟ اگر آپ کو لگتا تھا, آپ نے اگر متعلقہ اداروں کو بتایا تھا, تو ان متعلقہ اداروں کا نام لے دیں, یا متعلقہ اشخاص کے نام لے دیں جن کو آپ نے اپنے ان تحفظات کے بارے میں بتایا یا آپ کو معلومات ملی. نہیں تو پھر آپ بھی جو ہے وہ جو قتل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ شریک ہیں, اور اگر آپ شریک نہیں ہیں تو ان چیزوں کو اور یہ ابہام پیدا نہ کریں. عمران خان کو اپنی پارٹی میں صفائی کا تو مشورہ دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال قبل تقریباً آپ نے ایک بیان دیا تھا جس کو ایک حکومتی پریس ایجنسی نے کوٹ کیا منوان. جب آپ سے تفصیلات لی گئیں تو آپ غصہ کھا گئے, اور آپ نے 1 ارب نوکریوں والا جو حساب تھا اس کو آپ نے مانا نہیں. پھر اس کے بعد ہوا کچھ اسی طریقے سے کہ آپ کی جب آپ حکومت میں تھے, آپ کی وزارت میں بھی بڑے ابہام تھے, اور آپ کے بیان کے اوپر تو کٹا ہی کھل گیا تھا. آپ نے اس کے اوپر بھی کوئی بیان نہیں دیا, تو پلٹ کے سامنے آ جاتا ہے, آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے. تسنیم حیدر کا کٹا بھی کھل کے سامنے آ گیا کہ اب وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے کیا, یا پھر جو ہے وہ خود ساختہ طور پر جو ہے پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے متعدد ایسے اسٹنٹس کیے جاتے ہیں, اور شخصیت جو ہے نا وہ میڈیا پرسنالٹی بننے کے لیے بڑے کام کرتی ہے. اب تھوڑے ہی دنوں میں یہ راز بھی کھل جائے گا. اس وقت کینیائی اخبار نے بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ ارشد شریف کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ امریکی ایجنٹس کے ساتھ تھے. کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس وقت سلمان اقبال کے حوالے سے کہا کہ نہیں جی سلمان اقبال نہیں تھے, فیصل وارڈا نے کہا. جو سب سے مین پوائنٹ ہے نا وہ ہے مراد سعید کا. مراد سعید نے کہا کہ مجھے 10 سوالوں کے جوابات کے لیے کہا گیا. میں پہلا سوال تو یہ کرتا ہوں کہ دبئی کی لابی, ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے ارشد شریف کو کیوں دبئی سے ہٹوایا گیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے 16 مقدمات ارشد شریف پر بنائے, اور ان کے مدعیان کون تھے, ان کے خلاف کام کیا جائے. اور ارشد شریف کس پاورفل شخصیت کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے, ایویڈنس جمع کر رہے تھے, اس کا پتہ کیا جائے. جو فون اور جو دوسری چیزیں ہیں جو کھو گئی ہیں وہ کہاں ہیں؟
کیا ان تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ اتنا بڑا کیس بن چکا ہے کہ اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی سے زیادہ ارشد شریف کے قتل کے اوپر ابہام ہے. آرمی چیف کی تعیناتی تو ایک پراپر عمل تھا جس کو ہم نے سیاست کی نظر کر دیا. یہ بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک ادارے کو یہ کام کیا. خواجہ آصف نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ عمران خان 4 سال حکومت میں رہے اداروں کی پوری سپورٹ کے ساتھ، وہ کچھ نہیں کر پائے. ان کو سوچنا اور سمجھنا پڑے گا کہ عمران خان نے کیا ڈیلیور کیا. اب جب اداروں نے اپنی سپورٹ ہٹا لی تو اب ان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اداروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو دونوں جانب سے ادارہ ہی پس رہا ہے. ادارے کے ترجمان جو ہیں وہ ایک بار آئے تو ان کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا گیا، خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس کو. میرا خیال تو یہ تھا کہ اس وقت کے موجودہ آرمی چیف کو آنے کے بعد ان تمام خدشات کو ختم کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے باقاعدہ طور پر آ کے کہ فوج کو اس سیاسی معاملے سے دور رکھیں. آپ کی ان سیاست کی وجہ سے ہمارے اپنے جوانوں کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے جو کہ ملک و قوم کی خدمت پہ مامور ہیں. اب کچھ اور کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. ایک اخبار جو ہے وہ آرمی چیف کے اہل خانہ کے جو ہے ٹیکس ڈیٹیلز لے کر آ رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ کون سی صورتحال ہے؟ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آرمی کو بدنام کریں اور ان کا سہارا لے کر وہ کن کا سہارا لے رہے ہیں؟ وہ سیاست دانوں کا سہارا لے رہے ہیں. سیاست دانوں کا اس لیے سہارا لیا جا رہا ہے کہ وہ ایک بلٹ اپ ہو رہا ہے نیریٹو، تو اسی بلٹ اپ نیریٹو میں جو ہے نا وہ ٹرینڈز بنائے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ، مطلب اتنے شرمندگی والے ٹرینڈز ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اس میں جو ہے وہ گھڑی چور بھی سامنے شامل ہو جا رہا ہے، لندن کے چور بھی شامل ہو جا رہے ہیں. اور لندن سے ویسے ہی نواز شریف اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے یورپ ٹور پہ چلے گئے ہیں. ملک کے حالات ایسے خطرناک ہیں، ایک طرف وزیر اعظم ان سے معلوم کرنے جاتے ہیں تو دوسری طرف وہ جو ہیں وہ ٹور پہ چلے جاتے ہیں، ملک واپس نہیں آ رہے. یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ دسمبر میں واپس آ جائیں گے. تو کیا واقعی واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ تو ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا ہے، مگر اس کا جواب بہت جلد آئے گا. تسنیم حیدر والا معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پلانٹڈ تھا، وہ بڑی بری طریقے سے فلاپ ہو گیا ہے. اس کی ساری ڈیٹیلز آ گئی ہیں، اس کا پورا کچا چٹا کھل گیا ہے اور اب جو ہے وہ ویلکم کرنے کا بھی معاملہ ہو گیا. 5 چیزیں پوری ہو گئیں. اب واٹ نیکسٹ یہ ہے کہ 25 تاریخ کو جو سمری جائے گی اس پہ آرمی چیف کا نام ہوگا. اس سمری سے پہلے ابھی دیکھیں کتنے ابہام آتے ہیں. کہا یہ جائے گا کہ ارشد شریف کا جو قتل کا تھا معاملہ اس اہم تعیناتی سے جوڑ دیا جائے گا، اور پھر ایک قوم کو الگ ہی رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. معیشت بینڈ بجتی جا رہی ہے. 231 روپے کے اوپر اوپن مارکیٹ میں ڈالر ٹریڈ کر رہا ہے. یہ پھر ایک جمپ مارنے کے لیے تیار ہے. خدارا آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے خبروں کو کم کریں، نہیں تو کچھ زیادہ خطرناک کام ہو سکتے ہیں اور یہ معاملے خراب ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کن کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں. جانے انجانے میں چیزوں کو بہتر انداز میں پیش کریں. میڈیا ہاؤسز سے بھی ریکویسٹ ہے، انڈیویجول کیپیسٹی میں جو مبصرین ہیں ان سے بھی، تجزیہ کاروں سے بھی، اور جو ویلاگرز ہیں ان سے بھی. دیکھتے رہیے گا نوک انداز. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. پاکستان زندہ باد.